رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بلاخص باریان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قالا فی شانہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ للقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ یا حکم یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کی محاصل ہوتی ہے۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ میرا اللہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ، مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ، مخدومہ علیہ فاتح شام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق آ رہی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کے ان بغیر تو سے پوچھوں تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی، کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی۔ مالک اس امام کو اس نے ظہور عطا فرما، وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔
سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی، اپنا حصہ بالکل تاریخ کے مطابق سورہ قل ہو اللہ تلاوت کرنے کا مقصد یہی ہے۔ آج 22 ہے ذی الحج، کل 23، 24 مباہلے سے پہلے مناظرہ۔ یہ سورہ قل ہو اللہ کے نزول ہونے کی رات آ رہی۔ ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں کہ موضوع کھولوں اور پھر سمیٹوں۔ پیغمبر نے مناظرہ عیسائیوں سے کیا ہے۔ نصارے نجران پہلے پیغمبر سے اکیلے میں مناظرہ کیا ہے۔ مناظرہ تھا اللہ پر۔ آئے ہائے تھوڑا جا گیا ہوں۔ مناظرہ کس پہ تھا؟ اللہ کی ذات پہ، کیونکہ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ پیغمبر منوانے آئے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ طبیعت میں بالکل تمہید چھوڑ کے آگے کی چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ بات آمنے سامنے مناظرے کے اصول طے ہو کے پیغمبر نے ان سے پوچھ لیا پہلا سوال، عیسائیوں بتاؤ تمہارے پاس دلیل کون سی ہے کہ تمہارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا؟ دلیل؟ سارے عیسائیوں کے عالم بے یک زبان ہو کے بولنے لگے، دلیل یہ ہے چونکہ عیسیٰ کا دنیا میں باپ نہیں۔ عیسیٰ کا دنیا میں کوئی باپ نہیں۔ نبی لب میں مسکرائے، کہا چلو تمہارے عقیدے کا پتہ چل گیا، جن کا باپ نہ ہو تم اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، لیکن آخری بندے تک خدا کی قسم اللہ کا رسول قیامت تک کے لیے رسول تھا، قیامت تک کے لیے توحید کی بقا کا جملہ فرما گئے۔ کہا یہی دلیل ہے عیسیٰ ابن اللہ ہونے کی کہ اس کا باپ نہیں؟ پیغمبر نے جب پوچھا انہوں نے کہا یہی دلیل، کوئی اور؟ کہا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے اور اپنے اپنے علم سے مجھے جواب دو، اگر تمہارا عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے چونکہ اس کا باپ نہیں، اس آدم کے بارے میں کیا کہو گے جس آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ جس آدم کی دنیا میں نہ ماں نہ باپ، باپ کے بھی بغیر ماں کے بھی بغیر، تاریخ کہتی ہے عیسائیوں سے جواب نہ بن پایا۔ عیسائیوں نے نبی پہ سوال کر دیا، ہمارے نبی پہ، کہا چلو عبداللہ کا بیٹا، چونکہ نبی تو مانتے نہیں تھے، عبداللہ کا بیٹا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر جس اللہ کو تو منوانے آیا ہے اس اللہ کا شجرہ نسب بتا۔ اس اللہ کا شجرہ نسب بتا، پوری توجہ، اس اللہ کا شجرہ نسب بتا۔ جب انہوں نے آج کے دن یہ رات جو آ رہی یہ سوال کیا نا کہ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بتا، وہی کے بغیر نہ بولنے والا خاموش۔ اللہ نے جبرائیل کو یہ سورہ اخلاص دے کے نازل کی۔ میرا حبیب اگر میرا شجرہ نسب پوچھتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ان کو کہہ دے قل ہو اللہ احد۔ ہائے 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 ہائے، قل ہو اللہ احد، وہ تو احد ہے، اللہ صمد، بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ اس کا ہے کوئی نہ وہ ہے کسی کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ وہ ہے جس کا کوئی زمانے میں کفو۔ اے ترجمہ پڑھتے رہندے ہو، سندے رہندے ہو، قرآن کی سورہ قل ہو اللہ یہی ہے نا، یہ آج نازل ہوئی، پیغمبر نے قل ہو اللہ پڑھ کے سنائی، اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جو احد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، نہ میرا کوئی ہے نہ میں کسی کا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، میں وہ ہوں کہ جس کا زمانے میں کف نہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ ہوں جس کا زمانے میں کف نہیں۔ اللہ کرے جس معرفت پہ میں لے کے جا رہا ہوں کاش ٹائم میں گنجائش ہوتی پھر میں وضاحت کرتا۔ اللہ کرے یہی جملے آپ سمجھے، آپ کی سماعت پہ ناز ہے۔ اللہ نے اپنا کہا کہ میں وہ ہوں جس کا کف کوئی نہیں۔ کف کا ترجمہ میں نہیں جانتا کیا ہے، اپنے پسند کے مولوی سے کروا۔ اللہ کہہ رہا میرا کف کوئی نہیں، اللہ کہہ رہا میرا کف کوئی نہیں، اللہ کہہ رہا میرا کف کوئی نہیں۔ لو بھائی تاریخ کی ورق گردانی سے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے اللہ کی کلام میں 2 جگہ پہ لفظ کف کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ نے یا اپنا تعارف کروایا تو فرمایا میں وہ ہوں جس کا کف کوئی نہیں، یا جب فاطمہ بنت رسول کی شادی کی بات آئی اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولا اخلق علیٰ لما کان لفاطمہ کف من الآدم ومن دونا، اگر میں زمانے میں علی نہ بناتا فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ اگر میں زمانے میں علی نہ بناتا، کون کہہ رہا؟ اللہ۔ حدیث قدسی کی لفظ لولا اخلق علیًا لما کان لفاطمہ کف ومن دونہ، اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا زمانے میں کف نہ ہوتا، آدم سے لے کر خاتم تک۔ خاتم کے لفظ میں بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ نسیان خطابت نہیں، حقیقت بول رہا۔ اور نبیوں کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، یہ اللہ نے بنائے نا۔ لیکن اللہ ہو کے جانتا ہے یہ نبی تو بن سکتے ہیں، فاطمہ کا کف نہیں بن سکتے۔ آئے ہائے، فاطمہ کا کف۔ اب یہ راز بتا کے سمیٹ رہا، نبی ہو کے فاطمہ کا کف کیوں نہیں بن سکتے؟ وجہ کیا ہے طبیعت؟ کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، اسرار فاطمیہ، جس بندے نے تسلی کرنا ہو وہ دیکھ سکتا۔ اطمینان قلب کے لیے سوال ہو کوئی حرج نہیں، لیکن شک کی نیت میں ہو تو جو ہے یا نہیں، کیونکہ آل محمد کو ماننے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ منبر کا حیا نہیں کرتے، یہ موالی منبر کا حیا نہیں کرتے، منبر پہ گالیاں دیتے۔ بھائی منبر کا حیا کیا ہے؟ کہتے ہیں منبر پہ پیغمبر کا فرمان پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، یہی ہے نا۔ منبر ہو، نبی کا فرمان ہو، قرآن ہو، یہی ہونا چاہیے۔ لو میں منبر پہ نبی کا فرمان پڑھنے لگا، کائنات کے رسول نے، وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے ایک بار نہیں 70 مرتبہ اپنی زندگی میں
70 मकामात पे सहाबा के मजमे में अली इब्ने अबी तालिब को खड़ा करके फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन ला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियुन। अली तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी होगा, तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाली होगा। ये पैगंबर का फरमान है। पैगंबर के फरमान के अलावा मैं तर्जमा भी नहीं किया। हलाली भी आप समझते हैं, हरामी भी आप समझते, सिर्फ नबी ने रामी और हलाली का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। 5 हदीसें हैं पैगंबर की मौला अली के इसी फजाइल के बारे में। या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल वलादा ला युबग़िज़ुका इल्ला खबासतुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत पाक होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस के अलावा कुछ नहीं। आगे वाला तीसरा फरमान सुनाऊं। पहला फरमाया, या अली तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हरामी, मोहब्बत करने वाला हलाली। दूसरा तय्यबुल विलादा, खबीसुल विलादा। अब है नबी, है खुल्के अजीम का मालक, अब मुझ पे इतराज नहीं करना, नबी से पूछना है। कायनात का रसूल फरमा गए, या अली ला युहिब्बुका, या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल विलादा ला युबग़िज़ुका इल्ला वलदुज़्ज़ना। नबी ने बोल दिया, ऐ अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत तैयब होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो ज़ना की पैदावार होगी। ये हुण ज़ना दा लफ्ज़ मैं बोलिया है, ये नबी पाक बोलिया है, ये मिंबर दा तकद्दस बाकी है ना, ते हुण ज़ना ज़्यादा आखना इदू वड्डी गाल दस। तो जो है या नहीं, इसलिए मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अली इब्ने अबी तालिब की वलायत से दुश्मनी ना रख। वलायत अली को मान। बीमारियां आ गई ने ना, जिन्हों घर दे विच रोटी नहीं लभदी, वो भी पूछदा अली दी वलायत दी गवाही किथे लिखी हुई है, पूछदा या नहीं। ए तारीख पढ़ो, खुदा दी कसम है। अज ए 20 तो लैके ना इस महीने दे विच यकम नू अकद होया, 19 ते 20 दी रात आलिया दुल्हन बन के अली दे घर गए ने। ए मनाजरा होया जे, ते जेड़ी कल भी रात आउंदी है ना, कल दिहाड़ अली ज़कात दी जे ते आयत वलायत नाज़िल होई जे। ए भी इहदे विच मबाला भी इहदे विच। तो जो है जे या नहीं, गल्लां दी समझ आउंदी है पे। अली इब्ने कई बंदे हुण करदे की ने, पहला तो चुदराटा सन, ए राजा साहब ने, ए चौधरी साहब ने, तो इन्हां तो उत्ते ब्लड जिहड़ा आउंदा ना जी, फलाना सैयद है ते अली नहीं मनदा। मैं मिंबर ते ऐलान करना, जेड़ा अली दी वलायत दा मुनकर है उन्होंने सैयद तू साबित कर, हरामजादा मैं साबित कर। मिंबर ते आखना पिया, दलील एक ही देना। नूह दी कश्ती बनी या नहीं बनी, सारी सुनी जे गल। नूह आख्या जेड़ा सवार हो गया बच जाएगा, जो रह गया गर्क हो जाएगा, है ना। नूह की कश्ती में कुत्ता सवार हुआ या नहीं, बोलो। नूह की कश्ती में कुत्ता सवार होया या नहीं, एक कुरान है ना। नूह दा पुत्र सवार नहीं होया, बच गया।
غرق ہو یا نہ اونا جننے بندے بیٹھے ہو مجھے ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اپنی عدالت سے پوچھے وہ کتا اچھا تھا یا نوح کا بیٹا اچھا تھا؟ بھائی وہ کتا اچھا تھا جو سوار ہو گیا یا نوح دا پتر اچھا سی جڑا رہ گیا؟ سارے بندے آکھن گے، ہر بندہ ہر مذہب کا مولوی کہے گا کتا اچھا تھا۔ کتا نہ سوار ہو کے صرف اپنے کو نہیں بچایا، کتا اپنی نسل بچا گیا۔ کتا اپنی، اللہ جانے کسے دی سمجھ وچ آوے یا نہ آوے، کتا اپنی وہ نسل صرف وہاں تک نہیں رہی، جو کتا نوح کی کشتی میں سوار ہوا تھا نا اس نے اپنی نسل بچائی۔ اسی نسل کا کتا تھا جس نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا۔ اسی نسل کا کتا تھا جس نے اصحاب کہف کا کیا دیا؟ ساتھ دیا۔ جنتی ہو گیا یا نہیں؟ کتا جنتی، کتا جنتی۔ صرف اتھو تک رہی نسل نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ جن کے دلوں میں علی بستا ہے۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا اسی نسل کا کتا تھا جس نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا۔ اسی نسل کا کتا تھا جو مدینے میں نبی کے پاس بیٹھنے والے جب نماز کے لیے آتے تھے راستے میں اٹھ کے ان کو کاٹتا تھا۔ 3 دن اس نے آنے نہیں دیا۔ جب نبی نے پوچھا کتے بتا تو صحیح میرے صحابہ کو مسجد میں آنے سے روکتا کیوں ہے؟ کتا دیکھ کے کہنے لگا یا نبی اللہ کتا ہوں، میری کتیائی برداشت نہیں کرتی کہ گھر میں گلہ علی کا کرے نماز تیرے پیچھے پڑے۔ توجہ آ جائے یا نہیں؟ یہ اسی نسل کا کتا جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا، اس نے نسل بچائی۔ اصحاب کہف میں اسی نسل کا کتا، پیغمبر کے ساتھ مدینے میں یہودی کے گھر میں رہنے والا اسی نسل کا کتا۔ اب اللہ جانے کو جانے یا نہ جانے، میں نے تو تاریخ پڑھی ہے، مجھے تو تاریخ آتی ہے۔ یہ کتے صرف وہاں تک نہیں رہے، یہ نسل تھی نہ سوار ہوئی، یہ آگے بھی چلی۔ اسی نسل کا کتا تھا جس نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا۔ اسی نسل کا کتا تھا جس نے محمد کے پاس مدینے میں بات کی۔ اسی نسل کا کتا تھا جو اماں جی کو بھونک بھونک کے کہہ رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ آگے علی ہے۔ اسی نسل کا کتا تھا جو توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اسی نسل کا کتا تھا جس نے اماں جی کو سمجھایا آگے پیچھے ہٹ جاؤ آگے۔ اب اماں جی کو پتا نہیں تھا، کتے کو پتا تھا۔ آئے ہائے، پتا چلا حلالی ہو تو کتا بھی ہو تو اس کو پتا چل جاتا ہے علی حق پہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، بس رزلٹ دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ چاہیے تو مجھے گھنٹے 2 پڑھنے کے لیے، لیکن مجبوری ہے، کیا کروں؟ بات یہاں سے چلی تھی، جو کتا سوار ہو گیا نسل بچا گیا۔ نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا، بچا، غرق ہوا، اور نوح نے دعا مانگی، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیری نسل بچاؤں گا۔ اللہ بول کے کہنے لگا لیسا من اہلک، کیوں پیا سوال کرنا ہے، اے تیری اہل وچوں ہی نہیں،
تیری آل وچ ہوئی نہیں. بس نتیجہ پیش کراں. اس نتیجے پہ پورا جلسہ تول دینا, پورا جلسہ اس نتیجے پہ تول دینا. جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں علی نہیں پڑھیں گے, ان کو میں سید ضمیر الحسن نقوی گجرات کے رہنے والا 25 سال علوم آل محمد قم اور عراق میں حاصل کرنے والا, درس خارج تک سارے پڑھے ہوئے علوم کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں, میری نظر میں آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کے پڑھنے میں شک کرے, میری نظر میں جو سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ سید برا ہے اس کتے سے جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا. بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے. اگر سمجھ آتی کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھریں. غیور بیٹھے ہو, درد مند بیٹھے ہو, ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہے, برداشت نہیں کر پاتے, ورنہ جتنی ابھی تک مقتل آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے نا, 61 ہجری سے لے کر 1400 سال گزر گئے. جہاں تک میرا مقتل کا مطالعہ, ابھی تک 10% مصائب آل محمد کے آپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اگر ظلم کھول کے جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں, آپ کے جگر واقعی نہیں نکل کے باہر آ جائیں. یہ حوصلہ تھا سجاد کا, یہ حوصلہ تھا باقر کا, جو آنکھوں سے دیکھتے بھی رہے, اللہ سے کہتے رہے اللہ تیری رضا میں راضی ہے. زیادہ نہیں, 4 بندوں نے میرے بیٹھے ہوئے پڑھا, چاروں نے یہ پڑھا 4 سال کی سکینہ کے درد. میں نے بیٹھے ہوئے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے میں ان سامعین کے سامنے پیش کروں رباب کا 6 ماہ کا اصغر کتنا مظلوم تھا. پوری شہادت پڑھنا وقت نہیں ہے, مسائب میں نے بھیک میں مانگے ہوئے, دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا. میں روایتی مجلس سے نہیں حقائق پڑھنے کا عادی ہوں. خدا کی قسم ہے کربلا میں سب سے چھوٹا, ظلم سب سے زیادہ ہوئے. میں نے کربلا میں عشرہ پڑھتے ہوئے بھی, مجالس پڑھتے ہوئے, میں نے یہ جملہ وہاں بھی بولا تھا یہاں بھی بولتا ہوں. بعض واعظین ذاکرین یہ کہہ دیتے ہیں باقی 1 مرتبہ شہید ہوئے, علی اصغر 3 مرتبہ. منت کرتا ہوں نہیں, یہ 3 مرتبہ کی روایت چھوڑ, مقتل کھول کے دیکھ, کربلا سے لے کر شام کے دربار تک کوئی منزل ایسی نہیں تھی جہاں پہ رباب کا بیٹا علیحدہ طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کا. روتے بھی آؤ, دعائیں بھی مانگتے چلے آؤ. وقت ہوتا مضمون پوری طرح باندھ کے پڑھتا, پھر پیش کرتا اصغر کے مسائل. اب وقت نہیں, بس جلدی کرا. چل گیا تیر, تیری اپنی مرضی ہے. چل گیا تیر, لگا صغیر کے گلے پہ, دودھ نکلا, یا خون نکلا.
तारीख कहती है बतूल के बेटे ने हाथों में लिया, बतूल के बेटे हुसैन ने हाथों में वो लेके ना जमीन करबला का इरादा किया। जमीन बोल पड़ी, जमीन बोल के कहती है बतूल का बेटा मैंने अकबर का खून बर्दाश्त किया, मैंने कासम के बदन के टुकड़े बर्दाश्त किए, मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू बर्दाश्त किए, मैंने ओनो मोहम्मद का खून बर्दाश्त किया। अगर मुझ पे अली असगर का खून पड़ गया क़यामत तक सब्ज़ा नहीं उगाऊंगी। हुसैन ने आसमान का इरादा किया, आवाज आई मुझ पे एक छींट आ गई, क़यामत तक बारिश नहीं बरसाऊंगा। और सफेद दाढ़ियां वालों, उस वक्त हुसैन ने अपने मजलूम बेटे का खून अपनी सफेद रीश पे मलते हुए कहा, अनकार आसमान से है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना और कहीं भी नहीं। आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह, तैयारी करो। मैंने 4 मिनट मसाहब पढ़ना है, 4 या 5 मिनट मसाहब मैंने, चूंकि मेरे दिल की हसरत है। अज़ादारो, तारीख कहती है बतूल के बेटे ने रीशा मुबारक पे असगर का खून मला, हाथों पे असगर का लाशा, ऊपर अबा का पल्ला, कभी खैमे की तरफ जाता फिर वापस आ जाता। ये सोच के माँ ने देख लिया मर जाएगी, बहन ने देख लिया मर जाएगी, आखिर फैसला किया लेके चलो। जब हुसैन चलते चलते खैमे के करीब आए ना, आगे 4 साल की सकीना आ गई। सकीना ने दामन पकड़ा, दामन पकड़ के कहती है बाबा आज पता चला है बाप को बेटे प्यारे होते हैं। कहा सकीना क्यों? कहा बेटा था ना, पानी पिला लाए हो ना। हुसैन कहते हैं सकीना बेटा जो असगर ने पिया है वो तुम भी पीना चाहती हो। जैसे अबा का पल्ला पीछे किया ना, सकीना की निगाह असगर के गले पे पड़ी। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। जैसे सकीना की निगाह असगर के गले पे पड़ी ना, सकीना ने अपना मुंह पीटना शुरू किया। पीट के कहती है बाबा के अफराद के पानी का रंग सुर्ख हो गया। हाय हौसला, हौसला। बड़े आराम से, बड़े आराम से असगर का लाशा लेके हुसैन खैमे में पहुंचे। खैमे की बड़ी लंबे मसाइब की बात है। रुबाब ने अपने बेटे कहे गले से निकलने वाला खून अपने सफेद बालू पे मला। यह कायनात में पहला लाशा है, उठाने वाला बाप, हाय पीछे पीछे आने वाली मां रुबाब। गंजे शोदा में आए, बानी शरीयत था ना, लाशा उठा के खड़ा हो गया, कभी आसमान की तरफ, कभी असगर की तरफ, कभी रुबाब की तरफ। देख के कहता रुबाब मुझे पता है माए ना लाशें उठाती है ना कब्रें बनाती है, लेकिन मैं मजबूर इतना हो गया हूं, अब तेरी मर्जी है, या लाश उठा या कब्र बना। माँ थी कहती है लाश मुझे दे, कब्र तू बना। माँ खड़ी होगी लाश लेके, बाप ने खोदना शुरू की, कब्र छोड़ देता हूं, कब्र होगी तैयार। असगर हो गया दफन, निशाने कब्र दिया मटा। इन बगैर तूने की सरू की गिनती, हाय जल्दी कर रहा हूं। इन्होंने की सरू की गिनती, सरू की गिनती में एक सर कम नजर आया। अल्लाह इस अमर साद पे लानत करे। ये कहता है मारे इतने थे, एक सर नहीं नजर आ रहा। इसका शिमर सफाई देख के कहता है एक को दफन कर रहा था, अल्लाह जाने कहाँ दफन किया, निशान मिटा दिया है। कहता है तलाश कर। बगैर 10 सफाइयों ने नेज़े लिए, नेज़े लेके ज़मीन करबला पे मारने शुरू किए। ज़मीन करबला पे जब मार रहे थे ना, तारीख कहती है जैसे जैसे मार रहे थे सामने माँ खड़ी थी। माँ रो रो के कह रही थी अल्लाह मेरा असगर बच जाए, अल्लाह मेरा असगर बच जाए, अल्लाह मेरा असगर बच जाए। रोने वालों जिनकी छोटी छोटी औलाद है,
ادادارو میں نے تاریخ کے جملے پڑھے، آخر یہ بغیرت ایک، اس نے زمین پہ نیزہ مارا، زمین نرم نظر آئی، یہ کہتا ہے سپاہیوں آج وہ اصغر مل گیا ہے، مرضی تیری اپنی ہے، میں نے محنت نہیں کرنی، تیرے مذہب ماتم جائز ہے، سینہ پیارا نہ کر۔ جب یہ باقی سپاہی بھی آگے، اس نے نیزے کو آگے حرکت دی، پیچھے حرکت دی، دائیں حرکت دی، بائیں حرکت دی، جب زور دے کے نکالا اصغر نیزے پہ بلند نظر آیا۔ ہائے ہائے، اصغر نیزے پہ بلند نظر آیا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تم سن سکو۔ یہ نیزہ جس پہ اصغر بلند تھا، یہ نیزہ اٹھانے والا یہ اصغر لے کے نہ اپنے خیمے میں گیا، نہ مرشاد کے خیمے میں گیا، کر لو گے برداشت، یہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں رباب کھڑی تھی۔ ہائے تیری اپنی مرضی یار، یہاں جناب رباب کھڑی تھی، چند قدموں کے فاصلے پہ رک کے اس نے ماں کے سامنے بڑی بے دردی سے بیٹے کو نیزے سے اتارا۔ ہائے، نیزے سے اتار کے، مرضی تیری اپنی ہے۔ ینظر یمینا و شمال، اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اسے کوئی خنجر نظر نہیں آیا۔ رباب کے سامنے اس نے اپنا نجس کا دام اصغر کے سینے پہ رکھا، وہی نیزہ اصغر کے گلے پہ مارا، اصغر کا سر جدا کیا، نیزے پہ رکھا، باقی اصغر اٹھا کے رباب کی طرف پھینک کے کہتا ہے یہ لے تیرا اصغر ہے۔